السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ غیبت، اس لفظ کو آپ نے سنے ہوں گے اور اس لفظ کو آپ پہچانتے بھی ہوں گے۔ تو غیبت کرنا جائز بھی ہے، مباح بھی ہے۔ ہاں، غیبت کرنا جائز ہے، مباح ہے، لیکن کب؟ تو انشاءاللہ اس کو ہم جانیں گے کہ کس صورت میں غیبت کرنا جائز ہے اور مباح ہے۔ لیکن اس سے پہلے ہم یہ جانیں گے غیبت کہتے کسے ہیں، غیبت کی تعریف کیا ہے، غیبت کیا چیز ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غیبت کے متعلق کیا ارشاد فرمایا ہے، قرآن مجید میں اس کا ذکر کس طرح آیا ہے اور اللہ نے کیا حکم فرمایا ہے۔ تو غیبت کسی کو غائبانہ برا کہنا، یعنی کسی کی ہم برائی کر رہے ہیں، کسی کو برا کہہ رہے ہیں، وہ شخص سامنے موجود نہیں ہے، غائبانہ طور پر اس کی ہم برائی کر رہے ہیں، یا کسی کی پیٹھ پیچھے اس کے عیب کو بیان کرنا، اسے غیبت کہتے ہیں۔ کسی کی غائبانہ برائی کرنا یا کسی کے عیب کو اس کے پیٹھ پیچھے ذکر کرنا، اسی کو غیبت کہتے ہیں۔ چنانچہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، مشکوٰۃ شریف کی حدیث ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام سے مخاطب ہو کر ارشاد فرماتے ہیں، دریافت فرماتے ہیں، اے صحابیوں، کیا تم جانتے ہو کہ غیبت کس چیز کا نام ہے، غیبت کسے کہتے ہیں؟ سارے صحابہ کرام عرض کرتے، یا رسول اللہ، اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم کسی کے پیٹھ پیچھے، کسی کے غیر موجودگی میں اس کی اس عیب کو بیان کرو جو اسے ناپسند ہو، جو وہ اسے پسند نہیں کرتا ہے، اس عیب کو آپ اس کے پیٹھ پیچھے بیان کرو۔ صحابہ کرام نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا وہ ہمارے اس دینی بھائی کے اندر وہ چیز موجود ہو جب بھی غیبت ہے؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر تمہارے اس مومن بھائی کے اندر، اگر اس مسلمان کے اندر وہ چیز موجود ہے جب تو غیبت ہے، ورنہ اگر موجود نہ ہو اور تم اس کے پیٹھ پیچھے اس برائی کو ظاہر کرو جو اس کے اندر موجود نہیں ہے، اس وقت تو تم نے اس پر بہتان لگایا، اور یہ دوسرا بڑا گناہ ہے، گناہ عظیم ہے۔ اللہ الصمد، اللہ کہ رسول سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم آگے دوسرے مقام پر بھی ارشاد فرماتے ہیں کہ الغیبت اشد من الزنا، غیبت یہ ایسا گناہ ہے جو زنا سے بھی بدتر ہے۔ اللہ الصمد، کس طرح؟ آئیے میں آپ کو بتاؤں کس طرح۔ ایک انسان اگر غلط کام کر لے اور گناہ کبیرہ ہو جائے، اس کے اور رب کے درمیان کا معاملہ ہے، وہ معافی مانگ لے، غفور الرحیم والرب ذوالجلال اسے معاف کر دے، اس کی قدرت میں ہے، اس کی شان ہے، وہ چاہے تو معاف کر دے، چاہے اس بندے کو سزا دے۔ لیکن جس بندے کی کسی نے غیبت کی، اس کے پیٹھ پیچھے برائی بیان کی، جب تک وہ بندہ معاف نہ کرے اور یہ غیبت کرنے والا اس بندے سے معافی نہ مانگ لے، اس وقت تک اللہ تبارک و تعالی اس گناہ کو معاف نہیں فرماتا ہے۔ لہٰذا یاد رکھو، کسی کے پیٹھ پیچھے کسی کی برائی کرنا، کسی کے عیب کو ظاہر کرنا، یہ غیبت ہے اور بھیانک گناہ ہے، بھیانک تباہ کاری یہ گناہ لاتا ہے انسان کی زندگی میں۔ چاہے وہ برائی اس کی شکل و صورت کی ہو، چاہے اس کے خاندان کے بارے میں برائی ہو، چاہے اس کے کپڑے کے بارے میں، لباس کے بارے میں، اس کے اٹھنے بیٹھنے کے بارے میں، چاہے اس کے کردار کے بارے میں، چاہے کسی بھی طرح کا عیب، کہے کسی بھی طرح کی برائی جو وہ بندہ ناپسند کرے، اس کو اس کے پیٹھ پیچھے ذکر کرنا، یہ غیبت کہلاتا ہے۔ اللہ الصمد، اتنا بڑا گناہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس غیبت کے بارے میں قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ، اے لوگوں، ایک دوسرے کی غیبت مت کرو۔ کیا تم اس بات کو پسند کرتے ہو کہ تم اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھاؤ؟ جب تم اسے ناپسند کرتے ہو تو پھر غیبت کو بھی ایسے ہی ناپسند کرو اور اس سے بچو۔ اللہ الصمد، تو یہ ہے غیبت، یعنی کسی کی پیٹھ پیچھے کسی کے عیب کو ظاہر کرنا، کسی کے غیر موجودگی میں کسی کے عیب کو ظاہر کرنا۔ اب سوال یہ کہ غیبت کن موقع پر کرنا جائز ہے؟ شریعت نے کچھ مواقع ایسے ہیں، شریعت نے رکھے ہیں
کہ اس موقع پر غیبت کرنا جائز اور مباح ہے، جیسے کہ حضرت علامہ ابو زکریا محی الدین مسلم شریف کی شرح میں لکھتے ہیں کہ شرعی اغراض، شرعی غرض و غایت اور مقاصد کے لیے کسی کی برائی کو، کسی کی غیبت کرنا جائز اور مباح ہے، اور اس کے 6 موقع بیان کیے ہیں، یعنی 6 جگہ ایسی ہیں جہاں پر غیبت کرنا جائز ہے۔ جیسے کسی ظالم کے ظلم کو کسی بادشاہ کے سامنے، حاکم کے سامنے، قاضی کے سامنے، فیصلہ کرنے والے کے سامنے بیان کرنا، تو یہ غیبت نہیں، یہاں پر غیبت کرنا جائز ہے، کیونکہ ایک ظالم کے ظلم کو، اس کی برائی کو حاکم کے سامنے بیان کر رہے ہیں، تو وہاں پر غیبت کرنا جائز ہے، اس کی برائی کو بیان کرنا جائز ہے۔ دوسری، کسی شخص کی برائی کو روکنے کے لیے کسی صاحب اقتدار کے سامنے اس کی برائی کو بیان کرنا۔ ہمیں پتہ ہے کہ یہ انسان صاحب اقتدار ہے، یہ بزرگ ہے، یا یہ اس مقام پر ہے کہ اگر میں فلاں شخص کی برائی کو اس کے سامنے رکھوں گا تو یہ شخص اس کو ضرور روکے گا، اس برائی سے اس کو باز رکھے گا۔ تیسری، کسی مفتی کے سامنے فتویٰ لینے کے لیے کسی کی برائی کو ذکر کرنا۔ چوتھی جگہ، مسلمانوں کو شر اور فساد نقصان سے بچانے کے لیے کسی بد مذہب کے عیب کو مسلمانوں کے سامنے ظاہر کرنا، کسی بد مذہب کے کتابوں کو سامنے رکھنا، کسی بد مذہب کے غلط عقیدوں کو سامنے رکھنا، یہ جائز اور مباح ہے۔ ایسے ہی دیگر جگہ ہے، انشاءاللہ العزیز پھر کبھی موقع ہو تو آپ حضرات کے سامنے ضرور بیان کروں گا۔ لہٰذا کچھ موقع شرعاً غرض و غایت کی بنا پر، جو ہے شرعی غرض و غایت کی بنا پر مباح اور جائز ہے، لیکن عام طور پر ہم اپنے نفس کو جو ہے خوشی دینے کے لیے اور دوسرے کی دشمنی نکالنے کے لیے ہم کسی کی برائی کرتے ہیں، کسی کے پیٹھ پیچھے اس کے جو ہے عیب کو ظاہر کرتے ہیں، یہ غیبت کہلاتا ہے اور بہت ہی سخت گناہ ہے، یہ بہت ہی بھیانک گناہ ہے۔ جب تک ہم غیبت جس کی کیے ہیں اس سے معافی نہ مانگ لیں، اللہ بھی معاف نہیں کرتا ہے۔ اللہ تبارک تعالی ہمیں اس گناہ کبیرہ سے محفوظ فرمائے، دوسروں تک ضرور پہنچائے تاکہ دوسرے بھی ان نصیحتوں پر عمل کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔